ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی اللہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے ہم تمام کو وقت سے پہلے جمعہ کے فریضے کو انجام دینے کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ محرم الحرام کا مہینہ، اسی مہینے کی مناسبت سے میں نے آج کے اس خطبہ جمعے کے اندر جس موضوع کا انتخاب کیا، میرا موضوع ہے واقعہ کربلا اور اس کا پس منظر۔ دو چیزیں آپ کے سامنے بیان کرنی ہیں، ایک تو کربلا کا واقعہ بیان کرنا ہے اور اس سے پہلے اس کا پس منظر کیا تھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا، اس کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا، یا کربلا کے میدان تک حسین رضی اللہ تعالی عنہ کیسے پہنچے، اس کا تذکرہ مجھے آپ کے سامنے کرنا ہے۔ دیکھیے، واقعہ کربلا یہ تاریخ کا بہت ہی اہم باب ہے، اور کربلا یا شہادت حسین کا جو تعلق ہے وہ صرف حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہود کی سازش کا ایک حصہ ہے۔ یہود جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے اور دشمن ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق قیامت تک ہمارے دشمن رہیں گے، ان کی بہت ساری سازشیں تھیں۔ ان سازشوں کا ایک بڑا حصہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ تو آئیے مختصر سے وقت میں چند حقائق ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ایک ادنا طالب علم اپنی تحقیق کے مطابق کچھ چیزیں آپ کے سامنے لایا ہوں۔ جو باتیں حق ہوں گی وہ اللہ کی طرف سے ہوں گی، جو باتیں غلط ہوں گی وہ میرے اور شیطان کی جانب سے ہوں گی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری ٹوٹی پھوٹی زبان پر حق جاری فرمائے، اور ہم تمام کو حق باتوں کو سننے کے بعد اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دشمنان اسلام ہر دور میں مذہب اسلام کو اور اس کے ماننے والوں کو نقصان پہنچانے اور اس صفحہ ہستی سے مٹانے کی ناپاک سازشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ ہر دور میں جب بھی انہیں موقع ملا، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ کبھی آمنے سامنے کا مقابلہ کر کے جانی مالی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو کبھی مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر کے، مسلمانوں کے لباس کو اوڑھ کر کے مذہب اسلام کی ہماگیر تعلیمات، افکار و نظریات کو داغدار بنانے کی کوشش کی، ہر دور میں۔ اب واقعہ کربلا بھی انہی دشمنان اسلام کی سازش کا ایک نتیجہ تھا۔ یہ لوگ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ماتم مناتے ہیں، صحابہ اکرام کو لعنت عان کرتے ہیں، صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، دراصل یہ لوگ یہود کی اولاد ہیں۔ پہلی بات تو یاد رکھیں، یہ شیعہ، یہ روافضہ جو اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، ان کی اصل یہود کی ہے، یہ یہود کی نسل ہے۔ ان کا اسلام اور مسلمانوں سے دور دور کا بھی تعلق نہیں، اور ان کی پوری ہسٹری اور تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھ لیں، ان کی پوری تاریخ، پوری ہسٹری دھوکے بازی، مکاری اور اسی طرح فریب سے بھری ہوئی ہے۔ آئیے شروع سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ واقعہ کربلا ابھی بہت دور ہے، واقعہ کربلا ایک چھوٹا سا حصہ ہے ان کی سازش کا، بہت بڑی بڑی سازشیں انہوں نے کی ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے میں حقائق رکھنے کی کوشش کروں گا، آپ پریشان ہو جائیں۔ تو شروع سے ہم چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے مبعوث کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا، مکہ میں توحید کی دعوت دینی شروع کی۔ جب مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
اور آپ پر ایمان لانے والوں کا جینا دشوار کر دیا، دعوت و تبلیغ کے کام میں رکاوٹ بننے لگے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے نبی کو حکم دیا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کر جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ کہاں چلے گئے؟ مدینہ چلے گئے۔ مختصر بتا رہا ہوں اشارتاً۔ اب مدینہ پہنچے تو جیسے ہی مدینے میں آپ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو مدینے میں دو طرح کے لوگ جمع ہو گئے، ایک ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کرام اور مدینے میں ہی رہنے والے صحابہ کرام، ایک ٹیم ان کی ہو گئی۔ تو دوسری طرف مدینہ ایک ایسی بستی، ایک ایسا شہر تھا جہاں پر برسوں سے یہود کی ایک بڑی تعداد رہتی تھی، یہودیوں کی ایک بڑی تعداد تھی۔ اب دونوں کی تعداد زیادہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً، تاکہ آگے کوئی مسئلہ اور اختلاف نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو بلایا اور چند باتوں پر ان کے ساتھ معاہدہ کیا، ان کے ساتھ معاہدہ کیا۔ وہ باتیں کیا تھیں؟ سیرت کی کتابوں میں ہمیں ملتا ہے۔ پہلی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کی کہ دیکھو مدینہ ایک ایسی بستی بن چکی ہے جہاں پر مختلف مذاہب کے ماننے والے ہیں، مسلمان بھی ہیں، یہود بھی ہیں، کچھ تعداد عیسائیوں کی بھی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات یہ رکھی کہ دیکھو مدینے کے اندر ہر شخص اپنے مذہب کی پابندی یا اپنے مذہب پر عمل کرنے کے معاملے میں آزاد ہوگا۔ تم اپنی عبادت تم کرو گے، ہم اپنی عبادت کریں گے، عیسائی اپنی عبادت کریں گے، کوئی کسی کو نہیں روکے گا، ایک چیز۔ دوسری بات یہ طے ہوئی کہ مدینہ یہ ہمارا بھی شہر، آپ کا بھی شہر، مدینے پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم دونوں مل کر کے مدینے کا ڈیفنس کریں گے۔ اگر کوئی تم پر حملہ کرتا ہے، تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اگر ہم پر کوئی حملہ کرے، ہم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے، تم ہمارا ساتھ دینا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھی، مدینے کی جو سربراہی ہوں گی یا مدینے کے اندر جو سردار ہوں گے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ بظاہر یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا، تسلیم کر لیا، لیکن ان کے دل میں اسلام، مسلمانوں سے بغض اور حسد جو تھا وہ اور بھڑک اٹھا، کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی اور پاورفل تھے مسلمان اس وقت میں۔ تو بہرکیف ان کے دل میں جو حسد تھا وہ باقی تھا، کیونکہ یہود شروع سے اسلام سے حسد کرنے والے۔ اب حسد کیوں کرتے ہیں؟ اس کی بھی بڑی وجہ ہے۔ دیکھیے، آپ کو تعجب ہوگا کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی جو پیشن گوئیاں تھیں ان کی کتابوں میں تھیں، یہود کی کتابوں میں تھیں، انجیل توریت میں تھیں۔ اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں انکارا؟ اللہ کے نبی سے دشمنی کیوں کی؟ حسد کیوں کیا؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہود کی صفت کو بیان کرتا ہے، کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو یہودی ہیں جن کو ہم نے کتابیں دی ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے نبی یہ تجھے ایسے ہی جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے۔ اللہ کے نبی کے تعلق سے انہیں پورا یقین تھا یہ آخری نبی ہے، یہ سچا نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اس کی اتباع سے جو منہ پھیر لے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہودیوں کو پورا علم تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی سے حسد کیوں؟ بڑی وجہ تھی۔ وجہ کیا تھی؟ حسد اس لیے تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، اکثر انبیاء کرام بنی اسرائیل یعنی یہود کی قوم سے آئے تھے، یہود کی قوم سے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جو سلسلہ نکلا، اس سلسلے سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک یا عیسیٰ علیہ السلام تک پورے کے پورے یہود کے خاندان میں آئے، اور انہیں یقین تھا کہ آخری نبی آنے والا ہے، آخری نبی جو انبیاء کا سردار ہوگا، آخری نبی جو تمام مخلوقات میں اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہوگا، وہ انتظار کر رہے تھے، اور ان کی یہ امید تھی کہ آخری نبی بھی ہماری قوم سے آئے گا۔ لیکن ہوا کیا؟ آخری نبی بنی اسرائیل سے نہیں آئے، وہ قریش سے آئے۔ تو اسی بات کو لے کر ان کے دل میں حسد بیٹھ گیا، اور وہ حسد کی چنگاری ایسی بھڑک اٹھی، انہوں نے ٹھان لی کہ اسلام اور مسلمانوں کو اس صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ اب اسی سازش میں وہ لگے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا آپ جائزہ لیں، اللہ کے نبی نے معاہدہ کیا، بظاہر انہوں نے اتفاق کیا، کہا کہ ہم عمل کریں گے، لیکن جب بھی ان کو موقع ملا انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جنگ احد کے موقع پر
مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد بالکل کم تھی، اس میں سے آدھے یہودی مسلمان بن کر کے آئے تھے، وہ نکل کر بھاگ گئے۔ جنگ خندق کے موقع پر جب مدینے کے اطراف میں خندق کھودی جا رہی تھی، کسی کا سر درد، کسی کا پیٹ درد، کوئی اور بہانہ کر کر کے وہاں سے بھاگتا رہا۔ جنگ خیبر کے بعد، جنگ خندق کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر انہی اسلام کے دشمنوں نے زنا کا الزام لگایا۔ اللہ اکبر۔ عفت معاب، پاک دامن اللہ کے نبی کی زوجہ، امت کی ماں، زنا کا الزام لگایا، جس کی وجہ سے پورا 1 مہینہ اللہ کے نبی پریشان تھے، نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے، علم غیب نہیں تھا، جانتے نہیں تھے عائشہ پاک دامن ہے، ان لوگوں نے الزام لگایا ہے۔ بہرکیف قرآن کی آیتیں اتری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان کر دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہر دور میں ان لوگوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ سن 11 ہجری کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے انتقال کے بعد دیکھیے صحابہ کرام انسان تھے، ان میں چند اختلافات پیدا ہوئے۔ پہلا اختلاف اس بات کو لے کر کے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب جیسے شجاع اور بہادر صحابی ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور مارے فرد کے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے سے جدا ہونے کے غم کی وجہ سے اپنے آپ کو بے قابو کر لیتے ہیں، ننگی تلوار لے کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کوئی کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں داخل ہوتے ہیں، آپ کو لیٹایا گیا تھا، آپ پر ایک یمنی چادر تھی، چادر کو ہٹاتے ہیں، آپ کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، آپ کی زندگی بھی بڑی پاکیزہ تھی، آپ کی موت بھی کتنی پاکیزہ ہے۔ اس کے بعد مجمع میں آتے ہیں جہاں پر عمر ننگی تلوار لے کر کھڑے تھے، ممبر پر کھڑے ہو جاتے ہیں، سب لوگوں کو اپنی طرف مخاطب کرتے ہیں، سب لوگ ابو بکر کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں، عمر کو بھی بلاتے ہیں، لیکن عمر مارے غم کے ہوش میں نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مختصر خطبہ دیتے ہیں، خطبہ بھی کتنا پیارا تھا، قیامت تک کے لیے دلیل ہے، قیامت تک کے لیے حجت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ کیا کہا؟ او لوگوں سن لو، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ آج محمد وفات پا چکے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے ان اللہ حی قیوم لا یموت، اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ کو موت آنے والی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید سورہ آل عمران کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وما محمد الا رسول، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ کہا قرآن مجید کی آیت پڑھی، کہا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے ایک رسول ہیں، جیسے پہلے انبیاء کرام آئے اسی طرح ایک رسول ہیں۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جائیں یا ان کا انتقال ہو جائے تو تم الٹے پاؤں اسلام سے پھر جاؤ گے؟ اگر تم اسلام سے پھر جاؤ تو اس میں تمہارا نقصان ہے، اللہ کا کوئی نقصان نہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھڑام سے بیٹھ جاتے ہیں اور عمر کہتے ہیں گویا مجھے ایسے محسوس ہوا کہ قرآن مجید کی آیت ابھی ابھی نازل ہوئی، حالانکہ کئی مرتبہ انہوں نے تلاوت کی تھی۔ تو میرے بھائیوں، اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اختلاف کرے، انسان میں اختلاف ہو، یہ انسانی فطرت ہے، اختلاف کا ہونا کوئی عام چیز ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اختلاف کے بعد جب دلیل آ جائے تو دلیل کو پکڑ لینا، دلیل پر عمل کرنا، اپنے غلط موقف کو چھوڑ دینا، یہ ایمانی فطرت ہے، یہ صحابہ اکرام کی فطرت ہے۔ صحابہ اکرام خاموش ہو گئے۔ اس کے بعد دوسرا اختلاف صحابہ اکرام میں خلافت کو لے کر کے ہوا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اب ہمارا خلیفہ کون ہوگا، ہمارا امیر کون ہوگا، ہمارا رہبر کون ہوگا؟ تو اس بات کو لے کر صحابہ اکرام میں اختلاف۔ دو طرح کے صحابہ اکرام، مہاجرین اور انصار۔ مہاجر کون؟ جو ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کر کے مدینہ آئے تھے، وہ مہاجر۔ جو مدینے میں رہ کر کے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ اکرام کی خدمت کرنے والے تھے، وہ انصار صحابہ اکرام۔ اب دونوں اختلاف کرنے لگے۔ مہاجر جو صحابہ اکرام مکہ سے آئے تھے،
وہ کہنے لگے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اپنے گھر بار کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، ماں باپ کو چھوڑا، جائیداد چھوڑی، سب کچھ چھوڑا، ہم نے اسلام کے لیے بڑی قربانی دی ہے، خلافت کے حقدار ہم ہیں۔ انصار صحابہ کرام کہنے لگے ہم نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں، خلافت کے حقدار ہم ہیں۔ قریب تھا کہ دونوں صحابہ کرام کے درمیان، دونوں جماعتوں کے درمیان بڑی جنگ ہوتی، تلوار مین سے نکلنے والی تھی۔ اتنے میں حضرت عمر اور حضرت ابوبکر کو پتہ چلا تو دوڑے دوڑے ان کے پاس آئے اور آ کر کے لوگوں کو خاموش کرایا، اور وہاں پر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ دیا۔ کیا خطبہ دیا؟ لوگوں کو جمع کر کے کہا او لوگوں سن لو، میں نے نبی کائنات کی مبارک زبان سے سنا ہے الائمۃ من القریش، لوگوں اپنا امام اپنا خلیفہ چننا ہو تو صرف قریش سے چننا، قریش ہی خلیفہ بن سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہا یہ دیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عمر کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر جس گلی سے نکلتا ہے شیطان اس گلی میں آنے کی جرأت نہیں کرتا۔ عمر کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا لو کان من بعدی نبیا لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ رب العالمین عمر بن خطاب کو نبی بناتا۔ یہ عمر بن خطاب ہیں، یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں، قریش سے تعلق رکھتے ہیں، دونوں اللہ کے نبی کے قریبی ہیں، تم ان دونوں میں سے کسی کو خلیفہ بنا لو۔ اتنا سننا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ کر کے آتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے کہتے ہیں آپ کی موجودگی میں ہمارا کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ تو بہرکیف تمام لوگ بالاتفاق، تمام صحابہ کرام، مہاجرین، انصار، سب مل کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کرتے ہیں۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال کچھ مہینے تک خلافت کرتے ہیں۔ جب ان کا آخری وقت آیا حضرت ابوبکر صدیق کا، تو لوگ پھر حضرت ابوبکر کے پاس آئے اور کہا کہ اب آپ کے بعد ہمارا خلیفہ کون ہوگا؟ آپ کے بعد ہمارا خلیفہ کون ہوگا؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اگر مجھ سے رائے مانگتے ہو میں فیصلہ نہیں دوں گا، مجھ سے رائے مانگتے ہو تو عمر سے بہتر تمہارے لیے کوئی خلیفہ اور رہبر نہیں ہے، تم اس کو اپنا خلیفہ باندھو۔ تو پھر تمام لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے، میں یہ بھی بتا دوں آپ کو، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو یہود، جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا، شروع سے اسلام کی جڑ کاٹنے کے پیچھے لگے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنتے ہیں تو اس وقت بھی یہ لوگ فتنہ مچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت ابوبکر بڑے نرم مزاج تھے، ان لوگوں نے سوچا کہ چلو یہ تو نرم مزاج ہیں، فتنہ مچا دیں گے کچھ نہیں کرے گا، لیکن واللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم مزاج ہونے کے باوجود دین کے معاملے میں بڑے سخت نکلے۔ جن جن لوگوں نے اسلام کی مخالفت کی سب کی کمر توڑ دی حضرت ابوبکر صدیق نے۔ اس دور میں بھی یہود کا کچھ کام نہیں بنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 10 سال تک خلافت کی، اور 10 سال کی خلافت میں یہود فتنہ مچانے کی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ حضرت ابو عمر کی تلوار جو ہے یہود کے گردن پر ہوتی تھی، ان کی جرأت ہی نہیں تھی، ہمت ہی نہیں تھی فتنہ کرنے کی۔ اب آخر میں 10 سال خلافت کرنے کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ فجر کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کے لیے آ رہے تھے، تو ایک ابو لولو مجوسی ایک غلام تھا، اس نے زہریلے خنجر سے حضرت عمر پر وار کیا، زخمی کر دیا، زخم بڑھتا گیا، شدید زخمی ہو گئے، دن بدن حالت بگڑتی گئی، شفا کی کوئی امید نظر نہیں آنے لگی۔ تو لوگ پھر حضرت عمر کے پاس آئے۔ ذرا غور سے سنیے، یہ بہت لمبی تاریخ ہے، میں مختصر اپنے جملے میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر غور سے سنیں گے انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گی، آپ لوگوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ خلفائے راشدین اللہ کے نبی سے لے کر کے حضرت حسین تک ہم جا رہے ہیں بڑے مختصر وقت میں انشاءاللہ۔ پھر کیا ہوا، لوگ حضرت عمر کے پاس آئے اور کہا کہ اب آپ کی شفا کی امید تو نظر نہیں آ رہی، اب آپ کے بعد ہمارا خلیفہ کون ہوگا؟ اور یہ واقعے کے اندر بڑے نکات ہیں ہمارے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے کہا ہمارے لیے خلیفہ مقرر کیجئے، تو کچھ لوگوں نے کہا آپ کا بیٹا ابن عمر، عبداللہ ابن عمر، اس کو ہمارا خلیفہ بنا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں ایسی غلطی نہیں کروں گا، میرے بیٹے کو خلیفہ نہیں بناؤں گا۔ اور اتفاق سے اس وقت حضرت عمر کو چھوڑ کر کے 6
अशर मुबशरा साहबा, यानी 10 ऐसे साहबा इकराम जिन्हें दुनिया में जन्नत की बशारत मिली थी, उनमें से 6 बाहयात थे, जिंदा थे। अब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन 6 को बुलाया। वो 6 कौन थे? हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इसी तरह हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 6 सहाबा इकराम को बुला करके कहा कि देखो, मैं चाहता हूँ कि तुम में से एक मुसलमानों को खलीफा बने। अब खलीफा कौन बनेगा ये बात तुम खुद तय करो। जाओ एक कमरे में बैठो, मशवरा करो, अपने में से जिसको तुम लायक समझते हो कि मुसलमानों की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा सकता हो, ऐसे आदमी को चुन करके तुम खलीफा बनाओ। अब मजलिस शूरा कायम हुई। लगातार 3 दिन तक ये 6 सहाबा इकराम एक कमरे में बैठे हैं। शुरू ही में 6 में से 4 सहाबा इकराम ने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत ज़ुबैर, और इसी तरह हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इसी तरह और एक साहबी थे जिनका नाम था तलहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये 4 सहाबा इकराम शुरू ही में दस्तबरदार हो गए, हमें खलीफा नहीं बनना है। अब बचे कौन? 2 दामाद रसूल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब 2 के दरमियान दोनों में से एक को खलीफा चुनना है, और इस मामले में हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ को हकम बनाया गया, जज बनाया गया। अब दोनों में से एक को खलीफा बना दो। अब देखिए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़ी चालाकी से काम करते हैं। दोनों सहाबी को तन्हा ले जाते हैं। हज़रत उस्मान को तन्हाई में ले जाते हैं और पूछते हैं, ऐ उस्मान, अगर मैं अली को खलीफा बनाऊँ तुम इस बात से राज़ी हो? तो हज़रत उस्मान कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं राज़ी हूँ, उनके हाथ पर मैं बैत करूँगा, उन्हें अपना खलीफा मानूंगा। फिर हज़रत अली को तन्हाई में ले जाते हैं और कहते हैं, ऐ अली, अगर मैं हज़रत उस्मान को खलीफा बनाऊं तो क्या तुम इस बात से राज़ी हो? तो हज़रत अली ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं राज़ी हूँ, उनके हाथ पर मैं बैत करूँगा। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ हज़रत उस्मान को चुनते हैं, लोगों के सामने आकर के ऐलान करते हैं कि आज के बाद मुसलमानों के खलीफा हज़रत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। सीरत की किताबों में लिखा, हज़रत अली ने भी बैत की, अली ने भी माना कि आप हमारे खलीफा हैं। सारे सहाबा इकराम इस तरह बैत करने के लिए टूट पड़े। हज़रत उस्मान मिंबर पर खड़े थे, पूरा मिंबर सहाबा इकराम से ढका हुआ था। सारों ने बिल इत्तेफाक हज़रत उस्मान को अपना खलीफा माना। अब यहाँ से एक अलग तारीख शुरू होती है। यहूद ने अल्लाह के नबी के ज़माने में सर उठाने की कोशिश की, कुचले गए, कुछ नहीं कर पाए। हज़रत अबू बकर के दौर में कोशिश की, वहाँ भी नाकाम हुए। हज़रत उमर के दौर में सोचने की बात ही नहीं थी। लेकिन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब दौर आया, जब इनको खलीफा बनाया गया, तो अब यहूद ने एक अलग तरकीब सोची। उन्होंने कहा कि हम जब भी मुसलमानों से आमने सामने का मुकाबला करते हैं, हम हमेशा हार जाते हैं। अब ऐसा करते हैं, हम मुसलमानों का लुबादा ओढ़ करके, अपने आप को मुसलमान जाहिर करके मुसलमानों के सफ़ों में हम घुस जाते हैं। ऐसे ही हुआ। उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में यहूद अपने आप को मुसलमान बता करके मुसलमानों के सफ़ों में घुसने लगे, फितना फैलाने लगे। इसी दौरान उन्होंने कूफा से अब्दुल्लाह इब्न सबा नामी एक आदमी को, यहूदी को, जो कट्टर यहूदी था, बाकायदा ट्रेंड करके बुलाया, और वो आया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ पर उसने बैत की और अपने आप को मुसलमान बनने का, मुसलमान होने का झूठा दावा किया कि मैं इस्लाम कबूल करता हूँ। अब वहाँ से इस्लाम कबूल करके वो कूफा, बसरा, शाम, बगदाद, मिस्र, ये सारे इलाकों में घूमने लगा, ढिंडोरा पीटने लगा। मैं यहूदी था, मैंने उस्मान के हाथ पर बैत की, मैं मुसलमान हो चुका हूँ, लेकिन अंदर से कट्टर यहूदी था, अंदर से पक्का मुसलमानों का दुश्मन था। इस्लाम का नाम लेकर के वो लोगों को गुमराह करने लगा, अजीब व गरीब तरह के अकायद इस्लाम में पैदा करने लगा। सबसे पहला गुमराह कुन अकीदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये पैदा किया, उसने लोगों के जहनों में बात डाली। देखो, ईसाई कहते हैं कि हज़रत ईसा नहीं मरे, हम मुसलमान भी मानते हैं ईसा नहीं मरे, क़यामत के करीब आएंगे। जब ईसा नहीं मर सकते तो अल्लाह के नबी कैसे मर सकते हैं? एक शोशा उसने छोड़ा। दूसरा, हज़रत अली की शान को बढ़ाने लगा, दूसरे सहाबा इकराम की शान को घटाने लगा और कहने लगा, देखो हज़रत उस्मान, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, ये सारे सहाबा इकराम ने अली पर जुल्म किया है,
خلافت کے حقدار حضرت علی تھے۔ علی کون ہے؟ اللہ کے نبی کے چچا زاد بھائی ہیں۔ علی کون؟ حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کی سب سے چہیتی بیٹی، اس کے شوہر ہیں۔ خلافت کے حقدار کون ہونے چاہیے تھے؟ حضرت علی ہونے تھے، لیکن ان لوگوں نے ظلم کیا، حضرت علی کو خلافت نہیں دی۔ یہاں تک اس نے غلو کر دیا، یہ کہہ دیا خلافت تو دور کی بات ہے، حضرت علی تو نبوت کے حقدار تھے۔ وہ غلطی سے جبرائیل اللہ کے نبی کے پاس پہنچ گئے، پہنچنا یہاں تھا وہاں نکل گئے۔ تو اس طرح کے گمراہ کن عقیدے پھیلاتا گیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک بڑی ٹیم، ایک بڑی فوج اس کے پاس تیار ہو گئی، تو فوج لے کر کے مدینے پر اس نے حملہ کیا۔ مدینے پر حملہ کیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کے گھر کے اندر قید کر دیا۔ 7 دن تک پانی کا ایک قطرہ، اناج کا ایک دانہ اندر جانے کے لیے نہیں دیا۔ نہ کوئی اندر جا سکتا تھا، نہ وہ گھر سے باہر آ سکتے۔ تو بہرکیف ایسی سچویشن، حالات چلتے رہے۔ صحابہ کرام خفیہ طریقے سے حضرت عثمان سے اجازت بھی مانگتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو ان بلوائیوں کو، ان یہودیوں کو ہم ختم کر دیں گے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زمین پر خون بہے۔ وہ ہیں بلوائی، وہ ہیں یہودی، لیکن وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، توحید کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ اگر تم انہیں قتل کرو گے تو یہ بات پیدا ہوگی کہ عثمان نے مسلمانوں کا قتل کروایا۔ اس وجہ سے حضرت عثمان نے اجازت نہیں دی۔ تو بہرکیف 7 دنوں کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان یہودی اور بلوائیوں نے شہید کر دیا۔ اب جیسے ہی حضرت عثمان شہید ہوئے تو ان لوگوں نے اپنے میں سے کسی کو خلیفہ نہیں بنایا۔ اگر اپنے میں سے کسی کو خلیفہ بناتے تو چوری پکڑی جاتی۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے کیا۔ وہ کہتے کندھے پر بندوق رکھ کے وار کرنا، تو حضرت علی کو آگے کیا، حضرت علی کو خلیفہ بنایا۔ حضرت علی برائے نام خلیفہ تھے، حکومت کے سارے معاملات یہ لوگ نپٹاتے تھے، حضرت علی لوگوں کے سامنے خلیفہ تھے۔ جب حضرت علی خلیفہ بنے تو ہر طرف بات پھیل گئی، مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عثمان شہید ہو چکے ہیں، خلیفہ حضرت علی بنے ہیں۔ تو سارے لوگ بیعت کرنے لگے۔ ملک شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت عثمان شہید ہوئے، حضرت علی جو ہے خلیفہ بنے ہوئے ہیں، تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو خلیفہ ماننے سے انکار کر دیا۔ کہا کہ اے علی، ہم آپ کو اس وقت خلیفہ مانیں گے جب آپ حضرت عثمان کے قتل کرنے والے لوگوں کو پکڑ کر کے ان کو قتل کرو گے، ان سے بدلہ لو گے۔ اگر آپ نہیں قتل کر سکتے، آپ ان کو ہمارے حوالے کرو، ہم انہیں قتل کر دیں گے، اللہ کے نبی حضرت عثمان کا بدلہ لیں گے۔ لیکن حالات کیسے تھے حضرت معاویہ کو نہیں پتہ۔ حضرت علی نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی کہ معاویہ دیکھو، میں برائے نام یہاں پر خلیفہ ہوں، تم میرا ساتھ دو، تم مجھ پر بیعت کرو، تمہاری فوج لے کر ہم ان سے مقابلہ کریں گے۔ لیکن معاملہ دور کا تھا، کہاں ملک شام، کہاں مدینہ، کئی مہینوں کا سفر تھا، اور درمیان میں یہ جو یہودی تھے، بلوائی تھے، جو خط و خطابت ہوتی تھی، معاویہ کی طرف سے خط حضرت علی کے پاس آیا تو اس خط کو بدل دیتے، کسی اور کو بھیج دیتے۔ حضرت علی کے پاس سے کوئی خط معاویہ کے پاس جاتا، اس خط کو بدل کر کے اس میں دشمنی کی باتیں، بغاوت کی باتیں، لڑائی جھگڑے کی باتیں ہو جاتی۔ نا اتفاقیاں بڑھتی گئیں، حتیٰ کہ ان بلوائیوں کی وجہ سے، ان یہودیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے درمیان، حضرت علی اور معاویہ کے درمیان ایک بڑی جنگ ہوئی۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیو دیکھو، یہ کتنے فتنہ خور ہیں، یہ کتنے مکار ہیں۔ ان کی سازش کی وجہ سے ایک طرف حضرت علی ہیں، ایک طرف حضرت معاویہ ہیں، دونوں صحابی، ان کے پاس بھی صحابہ کرام کی جماعت، ان کے پاس بھی صحابہ کرام کی جماعت، دونوں کے درمیان ایک جنگ ہوئی۔ جنگ کا نام ہے جنگ صفین، اور اس جنگ کے اندر تقریباً 30 سے 40 ہزار مسلمان شہید ہوئے۔ کتنے؟ 30 سے 40 ہزار مسلمانوں کی تلوار سے مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ گھماسان جنگ چلنے لگی، ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں۔ حضرت امیر معاویہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تلواروں سے مسلمان شہید ہو رہے ہیں، تو حضرت معاویہ نے کیا کیا؟ نیزوں پر قرآن کو اٹھایا، نیزے بھالے جو آتے ہیں اس میں قرآن کو رکھ کر کے اٹھایا، اور کہا کہ ہم قرآن کے ذریعے سے فیصلہ کریں گے، اتنا خون خرابہ، مسلمانوں کے درمیان لڑائی اچھی نہیں ہے۔ تو بہرکیف حضرت علی نے بھی مان لیا۔ اب معاملہ کیا تھا؟ دونوں کو بیٹھ کر کے فیصلہ کرنا تھا۔ اب جیسے کہ دونوں کے بیٹھ کر فیصلہ کرنے کی بات آئی تو ان بلوائیوں کی ہوا اکڑ گئی، ٹانکے ڈھیلے ہو گئے۔ مثال کے طور پر آپ دو دوست ہیں،
ایک رہتا ہے سمجھو ممبئی میں، ایک رہتا ہے انڈی میں، دونوں کی بات نہیں ہے، دونوں میں اختلاف ہے۔ ایک تیسرا دوست ہے جو ان کی باتیں آپس میں کرواتا ہے، پیغام پہنچاتا ہے۔ دونوں میں اختلاف بڑھ رہا ہے، یہ دوست دونوں میں اختلاف کو بڑھاتا جا رہا ہے، دونوں کو پتہ نہیں ہے۔ اب دونوں اتفاق سے ایک دن ایک ساتھ جمع ہو جائیں تو تیسرے دوست کی حالت خراب ہو جائے۔ کیوں بھائی؟ ان کے درمیان میں جھگڑا لگا رہا تھا، اب جتنی غلط فہمیاں تھیں سب آپس میں بات کر کے حل کر لیں گے، میں پکڑا جاؤں گا۔ تو بلوائیوں کا بھی یہی معاملہ ہوا، جب معاویہ اور علی دونوں بیٹھیں گے ہماری چوری پکڑی جائے۔ اب کیا کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں سے 12,000 لوگ نکل کر کے الگ ہو گئے، 12,000 لوگ، اور انہوں نے عام اعلان کر دیا علی بھی کافر، نعوذ باللہ، حضرت معاویہ بھی کافر، اور جو ان کے فیصلے پر راضی ہو وہ بھی کافر، سب کا قتل جائز، سب کا قتل واجب، سب کو قتل کر دو۔ نکل کر کے بھاگ کر کے چلے گئے۔ اب حضرت علی اور معاویہ دونوں بیٹھے رہے، دونوں کے درمیان فیصلہ ہوا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری ایک جلیل القدر صحابی ہیں، ان کو حکم بنایا گیا اور کہا گیا، حضرت علی نے اور معاویہ دونوں نے کہا 1 سال بعد فیصلہ ہوگا، فیصلہ ابو موسیٰ اشعری کریں گے، جو فیصلہ کریں گے ہم اس کو منظور کریں گے۔ مجلس برخاست، معاویہ ملک شام چلے گئے، حضرت علی مدینہ آ گئے۔ اب جو 12,000 حضرت علی کی فوج سے نکل کر کے چلے گئے تھے ان کو خوارج کہا جاتا ہے، اسلام سے نکلنے والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان 12,000 لوگوں کے پاس بھیجا، جاؤ پہلے نصیحت کرو، بات مان لے تو ٹھیک ہے ورنہ پھر تلوار سے ان کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت ابن عباس ان کے پاس پہنچتے ہیں، ایک نظر سب کو دیکھتے ہیں غور سے، ایک نظر سب کو غور سے دیکھنے کے بعد کہتے ہیں الحمدللہ اس میں سے ایک بھی صحابی رسول نہیں ہے، ایک بھی صحابی رسول نہیں ہے، سب کے سب یہودی تھے۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ الحمدللہ اس میں سے ایک بھی صحابی رسول نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ پورا ہوا، الصحابۃ کلھم عدول، پورے صحابہ اکرام چاہے بچہ ہو بوڑھا ہو سب کے سب عادل ضابط رائے ہدایت پر ہیں، کوئی گمراہ نہیں ہے۔ تو ایک بھی صحابی نہیں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے لمبے سمے تک ٹھہر کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، کیسے سمجھتے، وہ تو ساری چیزیں اچھی طرح سے جانتے تھے، ان کا مقصد تھا حضرت علی اور حضرت معاویہ سب کو ختم کر دینا، نہیں مانے۔ حضرت ابن عباس واپس آئے، حضرت علی نے ان کے ساتھ جنگ کیا، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، سب کچھ فرار ہو گئے، کچھ کوفہ، کچھ شام، کچھ بصرہ بھاگ کر کے چلے گئے۔ اب اس میں سے جو بچے ہوئے تھے، اب دیکھیے 1 سال کی مدت تھی فیصلے کے لیے، یہ بھی یاد رکھیے 1 سال کی مدت ہے، اس سے پہلے 1 سال کے ختم ہونے سے پہلے ہی ان خوارج نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنا دیا، حضرت علی کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، ساتھ میں حضرت معاویہ کو بھی، ساتھ میں مغیرہ بن شعبہ کو بھی، 3 لوگوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، تینوں کو بیک وقت ایک ہی وقت ان پر حملہ کیا گیا فجر کے وقت۔ حضرت امیر معاویہ ایک ہلکی سی زخم ان پر آیا، وہ بچ گئے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ اس دن فجر کی نماز کے لیے نہیں پہنچے، بیمار تھے، اپنے غلام کو بھیجا تھا، ان کے بدلے غلام شہید ہو گیا۔ حضرت علی نماز کے لیے مسجد میں آئے، ان پر بھی حملہ ہوا، شدید طرح کا حملہ ہوا، حضرت علی بستر مرگ پر گر گئے، زخم بڑھتا گیا، شفا کی کوئی امید نظر نہیں آنے لگی۔ تو حضرت علی سے لوگوں نے کہا اب آپ کے بعد ہمارا خلیفہ کون ہوگا؟ تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا دیکھو میں ایسی حالت میں ہوں، میں تمہارے لیے کوئی خلیفہ مقرر نہیں کر سکتا، تم اپنی مرضی سے جس کو مناسب سمجھتے ہو خلیفہ بناؤ۔ تو سارے لوگوں نے بالاتفاق حضرت علی کے بیٹے، بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون خلیفہ بنے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور 6 مہینے تک انہوں نے خلافت کی۔ اب اس دوران بلوائی یہودی ان کا کام ہی تھا فتنہ مچانا، خاموش کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ حضرت حسن کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو اب معاویہ کے ساتھ جنگ کرو، وہ جو ایک سال کی مدت تھی فلاں تھی، وہ ساری چیزیں چھوڑ دو اس کو، اب فیصلہ ہونے والا نہیں ہے۔ کس کے درمیان فیصلہ ہوا تھا؟ علی کے درمیان، اب علی زندہ نہیں رہے تو پھر 1 سال بعد کیا فیصلہ کرو گے؟ جاؤ تمہارا حق ہے، معاویہ کے ساتھ لڑو اور معاویہ کی خلافت کو ختم کر کے اپنی خلافت شروع کر دو۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان تھے، دیکھیے صحابہ تھے، انسان تھے، ان کی باتوں میں آ گئے۔ جنگ کی تیاری ہوئی، جنگ کا دن قریب آیا، کل جنگ ہونے والی ہے، میدان جنگ میں خیمے نصب کیے گئے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دل میں ارادہ ہوتا ہے چلو اپنی فوج کا جائزہ لیں، کیا چل رہا ہے، کس طرح چل رہا ہے۔
خیمے سے گزرتے ہوئے، ٹینٹ جو لگے ہوئے تھے میدان جنگ میں اس سے گزرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک خیمے سے خسر خسر کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا کان لگا کے سنا، اندر کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے، ہم معاویہ کے ساتھ نہیں لڑ سکتے کیونکہ معاویہ کی فوج تو بہت بڑی ہے، بہت طاقتور فوج ہے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اگر ہم اس سے ٹکر لیں گے ہم سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ ایسا کرتے ہیں کہ کل جب جنگ شروع ہوگی ہم حسن کا ساتھ چھوڑ کر کے معاویہ کے ساتھ مل جائیں گے۔ اتنا سننا تھا، حضرت حسن تیز تیز قدم دوڑاتے ہوئے اپنے خیمے میں آتے ہیں اور صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ جیسے ہی صبح ہوتی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح کا پیغام معاویہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ معاویہ ہم تمہارے ساتھ جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم صلح کرنا چاہتے ہیں۔ تو ادھر سے دیکھیے جواب کیسا آتا ہے۔ اب حضرت معاویہ کی طاقت بڑی، فوج بڑی، تکبر میں آنا تھا، گھمنڈ میں آنا تھا، اپنے طرف سے شروط طے کرنے تھے، یہ شروط ہیں، اگر تم صلح چاہتے ہو یہ شروط پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ حضرت معاویہ نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خالی لفافہ، کوڑا کاغذ نیچے دستخط کر کے بھیج دیا، کہا کہ حسن آپ کی جو جو شرط ہو اس میں لکھ دینا، دستخط ہم نے پہلے ہی کر دی، آپ جو کہو گے ہم آپ کی شرط کو ماننے کو تیار ہیں صلح کے لیے۔ تو بہر کیف جو جو شرطیں لکھی گئی تمام شروط کو حضرت معاویہ نے قبول کر لیا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ اکرام کے ساتھ جاتے ہیں اور معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور بیعت کر کے صلح کرتے ہیں۔ اور یہ صلح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن کو ہی پوری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا حضرت حسن کے بارے میں، آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا یہ میرا بیٹا دو بڑی مسلمان فوجوں کے درمیان صلح کروائے۔ صلح ہوئی، کیسی بڑی جنگ ہو سکتی تھی، کتنے صحابہ پہلے جنگ صفین میں 40,000 صحابہ مر چکے، شہید ہو چکے، اب اس جنگ کے اندر نہ جانے کتنے شہید ہوئے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے نبی نے کہا تھا یہ میرا بیٹا حسن مسلمانوں کی دو بڑی فوجوں میں صلح کروائے۔ صلح ہو گئی، اب پورے اسلامی دنیا پر مکہ، مدینہ، شام، کوفہ، بصرہ، پوری اسلامی دنیا جہاں جہاں اسلام کی حکومت تھی ساری اسلامی دنیا پر کس کی حکومت آ گئی؟ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت آ گئی۔ فتنہ ختم، اختلاف ختم، ہر طرف امن و امان شروع ہو گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ آخری بات بتا کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اب حضرت حسن نے تو صلح کر دی، معاملہ سارا ٹھنڈا ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہوا یہ کہ سن 60 ہجری میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ کتنی ہجری میں؟ سن 60 ہجری۔ تقریباً اس صلح کے بعد حضرت حسن نے جو معاویہ کے ساتھ جو صلح کی تھی اس صلح کے بعد میں 20 سال گزرنے کے بعد حضرت معاویہ کا انتقال ہوا۔ انتقال ہونے سے پہلے حضرت معاویہ نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں میرے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ کس کو؟ یزید کو خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ ان سے بیعت کی، صحابی رسول ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ کون ہے؟ صحابی رسول ہیں۔ ان سے بیعت لی، تم تسلیم کرتے ہو؟ ہاں منظور ہے۔ اس کے بعد سن 60 ہجری میں جیسے ہی حضرت معاویہ کا انتقال ہوا تو ہر طرف یزید کی حکومت یا خلافت کا پیغام بھیجا گیا۔ سارے لوگوں نے، مکہ والوں نے، مدینے والوں نے، اسی طرح شام، کوفہ، بصرہ، جہاں جہاں اسلام کی حکومت تھی سب لوگوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی، یزید کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور مدینے کا یہ معاملہ تھا، مدینے کے اندر تقریباً اس وقت 300 صحابہ اکرام تھے۔ کتنے؟ 300 صحابہ اکرام تھے۔ ان 300 صحابہ اکرام نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس میں عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے وہ مجھ سے ہے اور جو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ خلافت ہوئی، بیعت ہوئی، اب یزید خلیفہ بنے۔ اب واقعہ کربلا کب پیش آیا؟ یزید کی خلافت میں آیا۔ اب آگے اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے کریں گے، وقت ہمارے لیے اجازت نہیں دیتا۔ یزید کے دور میں کربلا کا واقعہ جو تاریخ کا دل دہلا دینے والا دردناک
افسوسناک واقعہ ہے، وہ واقعہ انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ غلطی کس کی تھی، سازش کس کی تھی، کون اس میں لعنت کا حقدار ہے، کون تعریف کا حقدار ہے۔ ہم بیٹھے بیٹھے بہت ساری روایات ادھر ادھر سے آ جاتی ہیں، ان روایات کو پکڑ کر کے بے دلیل بے بنیاد باتوں کو پکڑ کر کے کسی پر بھی لعن و طعن کرنے لگتے ہیں۔ اس کی حقیقت کیا ہے انشاءاللہ اگلے جمعہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہمیشہ حق باتوں کی جستجو، حق باتوں کو سمجھنے والا بنائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔